بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر آصف علی زرداری سے مذاکرات کے دوران چین کے صدر نے پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کا مشورہ نظر انداز کرنے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر جو وفد ساتھ لے کر گئے ہیں، اس میں سندھ کا بدنام لینڈ گریبر قبضہ مافیا علی حسن بروہی بھی شامل ہے۔ سینئر صحافی امتیاز چانڈیو نے اس حوالے سے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چینی صدر کے ساتھ مصافحہ کرنے والے پاکستانی وفد کی جو تصویر ایکس پر شائع کی ہے، اسے ہم نے اپنے تھم نیل میں بھی شامل کیا ہے اور سرخ دائرے میں موجود شخصیت کا نام علی حسن بروہی ہے۔ وفد میں شامل دیگر شخصیات کے حوالے سے بھی اربوں روپے کے مالیت کے اسکینڈلز کئی اشروں سے قومی پریس کی زینت بنتے رہے ہیں۔ صدر کے چین کے دورے کے دوران دو طرفہ حوالے سے کیا ایشوز زیر غور آئے، آج ان کی تمام تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کے بارے میں کیا بات ہوئی۔ محسن نقوی کے امریکہ کے دورے کے دوران چین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے قائم تنظیم کے اجلاس میں شرکت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا اور چین کی قیادت خاص طور پر جس حوالے سے پھٹ پڑی وہ پاکستان میں چینی انجینئرز اور ورکرز پر جان لیوا دہشت گرد حملوں کا معاملہ تھا۔ ان حملوں میں کئی چینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد چین نے بہت سے منصوبوں پر کام بند کر دیا یا بالکل ہی معطل کر دیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان مذاکرات کے دوران چینی حکام نے پاکستانی سیکیورٹی حکام اور دیگر عملے پر دہشت گردوں کو مخبری کرنے جیسے سنگین الزامات بھی لگائے۔ مجموعی طور پر یہ دورہ ایک طرف کی جواب طلبیوں اور دوسری طرف کی وضاحتوں کی نظر ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری اس 4 روزہ دورے پر بلاول بھٹو زرداری کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن آخر وقت پر پروگرام تبدیل ہو گیا اور بلاول بھٹو زرداری امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے صدر ٹرمپ کے ناشتے میں شرکت کرنا تھی۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے اس دورے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ حالیہ چند ماہ کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے متنازع بیانات کی وجہ سے چین کی حکومت سخت برہم تھی اور انہیں سفارتی آداب کے انتہائی منافی قرار دے رہی تھی۔ دوسرا مسئلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی نہ ختم ہونے والی لہر ہے اور یہی 2 صوبے ہیں جہاں سی پیک کے زیادہ تر پروجیکٹس ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاسم ارشاد چٹھا نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صدر زرداری سے مذاکرات کے دوران چینی حکومت نے ان کے سامنے مبینہ طور پر یہ ثبوت رکھے ہیں کہ پاکستان میں چینیوں پر قاتلانہ حملوں میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکار اور دیگر پاکستانی ملازمین بھی ملوث ہیں اور وہ دہشت گردوں کو مخبری کرنے سمیت مختلف قسم کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان اہلکاروں نے یہ حرکتیں ممکنہ طور پر امریکہ کی آشیرواد سے شروع کر رکھی ہیں، جو سی پیک کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیگر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وفد نے اپنی تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے ثبوت چینی صدر کے سامنے رکھے کہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو بھارت سپانسر کر رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے اس طرف توجہ دلائی کہ پاکستان نے تو مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی سے کئی برسوں سے عملی طور پر لا تعلقی اختیار کر رکھی ہے اور خالصتان کی آزادی کی تحریک اور بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں جاری آزادی کی تحریکوں کی جلتی پر تیل ڈالنے کی نہ تو کبھی پاکستان نے کوشش کی اور نہ ہی چین نے، لیکن اس کے باوجود بھارت اور بھارتی فوج اور ان کی خفیہ ایجنسی را مسلسل چین اور پاکستان کے مشترکہ منصوبے سی پیک پروجیکٹس کے خلاف انتہائی شدید درجے کی دہشت گردی سرگرمیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پاکستان اور چین کب تک
بھارت کی اس یک طرفہ پراکسی وار کو برداشت کرتے رہیں گے جو اس نے چین کے گھیراؤ کی امریکی پالیسی کی ایشیائی فرنچائز یا فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت سے شروع کر رکھی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جاسم ارشاد چٹھا نے اپنے ٹویٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران چینی حکام کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے امریکہ کے دورے کے دوران چین کی جلا وطن حکومت کہلانے والی باغی تنظیم کی تقریب میں جان بوجھ کر شرکت کی اور بھولے سے اس تقریب میں چلے جانے کا ان کا بیانیہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ٹویٹ کے مطابق چینی حکام نے صدر زرداری کے وفد کے ساتھ ہونے والے آج کے مذاکرات میں سخت احتجاج کیا ہے۔ چین کی حکومت نے یہ معاملہ بھی اٹھایا کہ چین کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود پاکستان نے ملک میں سیاسی استحکام لانے کے معاملے کو مسلسل نظر انداز کرنے کا رویہ اپنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے چین کی پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے تمام انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے اور سی پیک کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری اپنے ساتھ جو وفد لے کر گئے ہیں، اس میں پاکستان اور چین کے معاملات کے ایکسپرٹ حضرات کی بہت کمی ہے۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت صنعت، وزارت تجارت اور وزارت معدنیات کے جو ایکسپرٹ حکام ہیں وہ بھی اس وفد میں نظر نہیں آ رہے۔ صدر زرداری ذاتی دوستوں اور ذاتی تعلق داروں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، جس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ صدر زرداری نے اس دورے کے دوران چین کے صدر اور وزیر اعظم سمیت مختلف اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی اور موسم سرما کی ایشیائی کھیلوں کی افتتاحی تقریبات میں بھی شرکت کی۔ ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی کا چین کے ساتھ 5000 ٹن یومیہ پیداوار بڑھانے کے منصوبے کی مفاہمت کی یادداشت کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے، جسے اس دورے کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کی دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ چینی کمپنیاں نئے معاہدوں کے تحت کوئلے کی گیسیفیکیشن اور یوریا کھاد کے پیداواری پلانٹ بھی سندھ میں لگائیں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے علاوہ صدر آصف علی زرداری کے ذاتی دوست سینیٹر سلیم مانڈوی والا، ڈاکٹر آصم حسین اور علی حسن بروہی بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کا دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ دونوں ممالک نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور دیا۔ پاکستان اور چین نے افغانستان کی طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کے مرتکب دہشت گرد گروپوں، خاص طور پر ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور بی ایل ایف کو نکیل ڈالے۔ چین اور پاکستان نے خلائی پروگرام میں تعاون کو مزید بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے مشترکہ اعلامیے میں سی پیک کو جدید ترقیاتی راہداری میں تبدیل کرنے، تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور سائنسی و ٹیکنالوجی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ چین کے حوالے سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چین نے پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی میں مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے، جبکہ نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا باضابطہ افتتاح بھی کیا جائے گا، جس میں چین کی اعلیٰ سرکاری حکام اور شخصیات شرکت کریں گی۔ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز میں چینی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی اور خلا میں تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اعلامیے میں پاکستان اور چین نے دفاعی و سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جبکہ چین نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور دیا اور فلسطینی عوام حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کی۔ مشترکہ اعلامیے میں پاکستان اور چین کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جبکہ صدر آصف علی زرداری نے چینی صدر شی جن پنگ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔